الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا ببكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الامام حسن المجتبى وصبته الامام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وامهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج امتي ابي حنيفة امام ائمة الهدى وامام اهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا احمد رضا وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي وذخري الشيخ المفتي اختر رضا وجميع اهل السنة وجماعة دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کا امتحار پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج ہم اور آپ فیضان شاہ عالم ٹرسٹ کی جانب سے 25 روزہ عرس 7 سالہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں غالباً آج یہ چوتھا جلسہ ہے. بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حضور سلطان التارکین مخدوم اشرف سمنانی شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا سید علی مراد آتار اور ہماری سرزمین کے عظیم بزرگ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی، ان سب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. فیضان اعلیٰ حضرت سے فیضان مخدوم سمنا، فیضان شہنشاہ گجرات سید علی مراد آتار، فیضان شاہ وجیہ الدین سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات انشاءاللہ تعالیٰ بیچ میں حضور مخدوم سمنا اور شہنشاہ گجرات کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی. آج کا جو یہ 25 روزہ اور 7 سالہ اعلیٰ حضرت میں جو ٹاپک ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیوں کو جو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے وہ ہے ایمان کا خزانہ. زور سے وہ ہے کنز الایمان. کنز کا معنی ہے خزانہ. ایمان کا خزانہ یہ کیسے ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کر کے دنیائے سنیت پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ضرور اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور جو کچھ بھی بات ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی حوالے سے. ظاہر بات ہے کہ مجھے آپ کو کچھ اصلی دکان دکھانی ہوگی تو ساتھ میں ڈپلیکیٹ کے لیے بھی نشاندہی کرنی ہوگی. بغیر اصلی کے میں بغیر جو ہے ڈپلیکیٹ دکھائے ہوئے اصلی کی طرف آپ کی توجہ مرکوز نہیں کرا سکتا. اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ دونوں قرآن کو اپنے سامنے دیکھیں گے. بیان القرآن بھی جو مولوی اشرف علی تھانوی کا ہے اور کنز الایمان بھی جو اعلیٰ حضرت کا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سارے لوگ ہدایت پائیں گے. قرآن سے لوگ کیسے گمراہ ہوں؟ قرآن تو ھدی للناس ہے. قرآن تو ھدی للمتقین ہے. مومنوں کے لیے بھی ہدایت ہے. ھدی للناس لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو جس انداز سے سمجھنا ہو. قرآن یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو جس انداز سے، بلکہ قرآن وہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو جیسا دل لے کر کے جاتا ہے
اس کے دل کا عکس اس آئینے میں نظر آتا ہے۔ اگر کوئی گمراہ جاتا ہے اسے اس کے مطلب کی آیت مل جاتی ہے، حالانکہ وہ آیت اس کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اور جتنے گمراہ آئے ہیں سب نے اپنے اپنے مطلب میں قرآن ہی کو رکھا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہی کے غلط ترجمے کی وجہ سے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں اتنی گہرائی ہے، وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کم سے کم 21 علوم و فنون کی ضرورت ہے۔ جس کے اندر 21 فن ہو وہ قرآن کا ترجمہ کرے، صرف بھی، نحو بھی، فلسفہ بھی، منطق بھی، علم بیان بھی، فقہ بھی، تفسیر بھی، اور ساتھ میں لغات بھی، علم الانصاب بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناسخ اور منسوخ بھی، کون سی آیت کس مقام پر آئی، اس کے آگے پیچھے کے کیا معاملات ہیں، یہ سب کچھ جو ہے شان نزول وغیرہ، یہ سب کچھ جو جانتا ہو وہ قرآن کا ترجمہ کرے۔ گمراہیت اس لیے پھیلی کہ قرآن کے ترجمے کے لیے کم سے کم اتنے علوم و فنون کی ضرورت ہے، اور جس ذات نے ایمان کا خزانہ دیا ہے نا وہ 21 علوم و فنون نہیں، وہ 100 سے زیادہ علوم و فنون کے ماہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے گمراہیت پھیلائی ہے ان کی اردو بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ خود قرآن اٹھا کے دیکھیں، میرے پاس موجود ہے بیان القرآن کہ اس میں کیسا کیسا بیان ہے، میں ابھی بتاؤں گا۔ تو حقیقت میں صرف یہ نہیں کہ اردو، بلکہ شروع سے جن لوگوں نے گمراہیت پھیلائی ہے انہوں نے بھی قرآن ہی کو سامنے رکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ وہ آیت کس موقع کی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے شرک کا فتویٰ کسی پر لگا ہے تو حضرت مولا کائنات ہے۔ حضرت علی پر جو شرک کا فتویٰ لگا، جب مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں جب صلح کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص دونوں کو جو ہے مقرر کیا گیا، تو یہ جج ہوئے نا، زور سے بولو، جج ہوئے۔ اب جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے ان میں سے 25,000 قرآن کی ایک آیت کا غلط مطلب نکال کر کے وہ اسلام سے نکل گئے۔ 25,000 نے یہ کہا کہ علی، ابو موسیٰ اشعری، یہ سب جو ہے مشرک ہو گئے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، جج تو اللہ ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی جج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انہوں نے غیر کو جج بنایا، انسان کو جج بنایا، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین، جن کو آقا کریم نے بخاری شریف میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا اور دعا دیا، اللہم علمہ الکتاب والحکمت، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما۔ سید المفسرین ہیں، مولا کائنات نے ان کو بلایا، کہا عبداللہ جاؤ اور ان 25,000 کو سمجھاؤ۔ 25,000 قرآن کا غلط مطلب نکال کر مولا کائنات پر شرک کا فتویٰ لگا کر خود اسلام سے نکل گئے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ کسی پر غلط فتویٰ لگایا جائے وہ بات اس میں نہ ہو تو خود اس پر پلٹتی ہے۔ اب سید السادات مولا کائنات، ذرا بلند آواز سے، جنتی جوانوں کے سردار امام حسین کے والد، سبحان اللہ، اور قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی، زور سے، ولایت ملے گی تو مولا کائنات کے سگنیچر ہی سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ولایت تقسیم ہی ہوتی ہے حضرت علی کے در سے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ جب علی ولایت بانٹتے ہیں تو علی تو پیدا ہوئے حضور کے زمانے میں، یہ کون سی بات رہی؟ علی ہی کے در سے جب ولایت ملتی ہے، علی کے سگنیچر سے کسی کو ولایت ملتی ہے، تو کیا سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برخیاں یہ ولی نہیں تھے؟ کیا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اولیاء نہیں تھے؟ ان کو ولایت کس نے بانٹی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کو بھی ولایت علی ہی نے بانٹی۔ سبحان اللہ، زور سے زور سے، یہ جواب اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی نے نہیں دیا ہے۔ کہا کیسے بانٹی؟ کہا علی کا جسم پیدا ہوا ہے مصطفیٰ کے زمانے میں، علی کی روح تو پہلے سے موجود ہی تھی، جو اگلی امت کے
کے ولیوں کو ولایت بانٹ رہی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. یہ کون کہتا ہے کہ اعلی حضرت والے علی کو نہیں مانتے؟ ذرا زور سے. ہاں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. بہر کے میں انشاءاللہ دوسری جگہ چلا جاؤں گا. بتانا یہ ہے کہ حضرت علی نے بلایا، کہا عبداللہ ان کو سمجھاؤ. اب حضرت عبداللہ نے یہ نہیں سمجھایا، دیکھو حضرت علی باب مدینۃ العلم ہے، سمجھ جاؤ. نہیں، ان کو بھی سمجھایا تو قرآن کی آیت سے. میں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا کو پہلے سمجھا رہا ہوں ذرا بلند آواز سے. قرآن کی ایک آیت ان الحکم الا للہ کہ غلط مطلب سے یہ لوگ جو ہے اسلام سے نکل گئے. اب عبداللہ ابن عباس نے 25,000 کے بیچ میں جا کر تقریر کی، تم غلط سمجھے ہو. اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ کل قیامت میں حقیقی جج کون ہوگا، حقیقی بادشاہ کون ہوگا، ویسے بھی حقیقی حکومت کس کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے دنیا میں کوئی جج ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے. پھر عبداللہ ابن عباس نے 5ویں پارے کی آیت سامنے رکھی، کہا یہاں مسلمان کے دو گروہ کے بیچ میں اتنی بڑی جنگ ہے اور سمادھان کے لیے دو کو جج بنایا گیا ہے. اب دیکھو قرآن میں 5ویں پارے میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر تم میاں بیوی میں زیادہ جھگڑا دیکھو، میاں بیوی میں زیادہ دوری دیکھو، بیٹھ گئی ہے وہ جو ہے کئی مہینوں سے اپنے پیئر، اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو سیدھے وکیل کے پاس مت جاؤ، سیدھے جو ہے اس پر کیس مت کر دو، کھادا خوراکی کا کیس مت ٹھوک دو، بلکہ کیا کرو، رب فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لڑکی والوں میں سے ایک وڈیل کھڑا ہو اور لڑکے والوں میں سے ایک وڈیل کھڑا ہو. زور سے. جج حکما من اہلہ، یہاں بھی حکم کا لفظ ہے، دونوں میں سے ایک ایک جج کھڑے ہوں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں ملانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے دل کو ملا دے گا. دونوں سمادھان کی کوشش کریں گے تو اللہ دونوں کے دل کو ملا دے گا. یاد رکھیے کسی کے گھر کو توڑانا ثواب نہیں ہے، گھر کو جھڑانا ثواب ہے. مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے یہ بات خاص میں نے نکالی. آج کل اتنی سی بات کو اتنا لمبا چوڑا کر دینا یہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے. تیرے واسطے یوں ہوا، یہ یوں ہوا، یوں ہوا، وہ ہوا. آقا کریم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقہ، خیرات، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کسی دو لڑے ہوئے کو ملا دینا سب سے اچھا عمل ہے. لڑانا جھگڑانا یہ عمل اچھا نہیں ہے، بلکہ کسی لڑے ہوئے کو ملا دینا یہ عمل اچھا ہے. اب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ زمانہ پہلے ایسا تھا کہ لوگ اپنے علماء، فقہاء، اولیاء کرام ان سب کی باتوں پہ بھروسہ کرتے تھے. جو مسائل انہیں بتائے جاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اور قرآن جو انہیں بتایا جاتا اس پر وہ عمل کرتے، اپنی آخرت کی فکر کرتے. اب یہ جو زمانہ ہے خاص کر کے سوشل میڈیا کا زمانہ، اب ہر 2-3 چوپڑی پڑھنے والا اپنے آپ کو مفسر سے کم نہیں سمجھتا. گمراہیت پھیلی اسی لیے ہے، جو چاہے وہ ترجمہ کر رہا ہے، چاہے قرآن کے مطلب کو نہ سمجھے، اس آیت وہ کون سی آیت کب آئی کیا ہوا کچھ بھی نہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں. صرف عربی زبان کو جان کر ترجمہ کر لینا کہ عربی سے اردو کرنا آ گیا، یہ حقیقت میں علم نہیں ہے، یہ تو ایک جانکاری ہے. علم اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک لینگویج کی جانکاری ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں سے بھی زیادہ جو وہاں رہتے ہیں نا وہ رکشہ والے بھی زیادہ عربی بولتے ہیں. عربی کا آ جانا کمال نہیں ہے،
تو یہ بیچارے جنہوں نے بیان القرآن لکھا، یا محمد میاں جناگڑی جس کا قرآن آج سعودی میں بٹ رہا ہے. سعودی میں حافظ صاحب بتا دوں، کچھ سالوں پہلے تھانوی کے استاد محمود الحسن کا قرآن بٹتا تھا، اور ابو الحسن ندوی نے اتنی بڑی تعریف کی تھی کہ سعودی حکمران نے بھی لکھا تھا کہ ایسا قرآن اردو میں جو ہے لکھا ہی نہیں گیا ہے. بعد میں جب اس کی غلطیاں سامنے آئی تو وہاں کے چھاپنے پر انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا، اور پھر اس پر بینڈ لگا کر کے اب محمد میاں جناگڑی کا قرآن، جتنے بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ تر حج میں وہ قرآن جو اتنا بڑا بٹتا ہے نا، اتنا موٹا، وہ قرآن محمد میاں جناگڑی، اس کا ترجمہ ہے اہل حدیث کا. اب میں آپ کو، چونکہ مجھے کنز الایمان کی خوبیاں بتانی ہیں، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، ذرا بلند آواز سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو امر ذیبال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع. جو اچھا کام بھی اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے. زور سے. تو شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے. یہاں سے وہاں تک بولو، کس کے نام سے؟ برابر ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کا ترجمہ اگر کوئی یوں کرتا ہے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، تو اس میں پہلے اللہ کا نام آیا نہیں، لفظ شروع پہلے آیا. دیکھیے بیان القرآن ہے، بیان القرآن میں تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اور اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع. سبحان اللہ. بلند آواز سے. یعنی پہلے ہی بتا دیا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بیان القرآن ہے تھانوی کا، 3 جلدوں میں ہے. اس میں شروعی میں لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے. تو شروع اللہ کے نام سے اس میں آیا، اللہ کا نام پہلے نہیں بلکہ شروع پہلے. اب کنز الایمان اٹھاؤ، اعلی حضرت کا ترجمہ اٹھاؤ، تو اعلی حضرت بسم اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع. ذرا بلند آواز سے. پھر آگے سورہ فاتحہ دیکھو تو بیان القرآن میں تھانوی ترجمہ کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ اس نے یہ کیا، اور بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ. پھر سے بولتا ہوں، کیا ترجمہ ہے؟ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ. کیا انبیاء نے نہیں، کیا نبی نے نہیں بتایا؟ زور سے. کیا صحابہ نے نہیں بتایا؟ اس ترجمے نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک حضرت مخدوم سمنانی، شاہ عالم، خطب عالم، سلطان الہند غریب نواز، جو بھی جو ہے اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، سب کی کاوش اور کوشش کو ختم کر دیا. اور ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے بتلا دیجئے، یعنی دیکھا نہیں ہے، بتلا دیجئے، بتلا دیجئے سیدھا راستہ. حالانکہ بتلا دیا ہے نبی نے، زور سے دکھا دیا ہے صحابہ نے. اب خالی چلنے کی بات ہے تو اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ چلا. بلند آواز سے. دونوں میں فرق ہے. اب آئیے دوسرے پارے میں، جہاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حضور کے دل میں خیال آیا کہ اب کعبہ قبلہ بنے. زور سے، زور سے. خیال آیا ہے، جبریل امین آئے ہیں. آقا نے فرمایا جبریل، دل میں ایسا آتا ہے کہ یہاں 16-17 مہینے ہو گئے مدینے میں اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ قبلہ کعبہ ہی ہو. مکے میں تو کعبہ سامنے رہتا تھا، اب یہاں جو ہے وہ رخ بدل گیا ہے تو کعبہ قبلہ ہو. تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو خالی پیغام لانے والا ہوں، محبوب تو آپ ہیں، آپ عرض کر دیں. ابھی حضور نے یہ تمنا ظاہر کی، ظہر کی نماز کی تکبیر ہوئی، آقا کریم نے ظہر کی نماز
پڑھانے کے لیے حضور مصلی پر آ گئے، 2 رکعت ہو گئی اور تیسری رکعت میں، اور رکعت شروع کرنے سے پہلے بھی حضور بار بار دیکھتے تھے جبریل ابھی نہیں آئے، جبریل ابھی نہیں آئے۔ عین نماز میں جبریل آئے اور کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محبوب بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب ابھی ہی آپ کو ہم اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، ابھی اسی وقت اپنا رخ جو ہے یہ بیت المقدس سے گھما کر کے بیت الحرام کی طرف کر دیں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے۔ آج تک 2000 میں جب میں گیا تھا حج میں، تب بھی وہاں 2 محراب بنی ہوئی تھی، اب اوپر خالی نشان ہے مسجد قبلتین میں، ورنہ 2 محراب بنی ہوئی تھی باقاعدہ۔ سارے صحابہ تو حالت نماز میں ادھر سے ادھر، کعبہ اس طرف ہے، ادھر سے ادھر کی طرف پھر گئے، مگر مصطفیٰ پورا گھوم کر کے آئے، ذرا بلند آواز سے، پورا گھوم کر کے آئے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا تیرے محبوب کی مرضی تھی برابر، مگر نماز تو پورے ہونے دیتا، نماز تو پوری ہونے دیتا، عبادت تو پوری ہونے دیتا۔ نماز میں تھے، نماز میں ادھر سے ادھر گھمایا، مشیت نے جواب دیا اب نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے محبوب کی مرضی پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتے ہیں رضائے محمد۔ اب یہ جب آیتیں اتری اور قبلے کا حکم بدل گیا تو بہت سارے منافق بھی ایج پیچ میں پڑ گئے، ایسا کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، میں پہلے بیان القرآن آپ کو دکھا رہا ہوں، جس میں تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ یہ ہے، اور جس سمت قبلے پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس مصلحت کے لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی اختیار کرتا ہے۔ یہ بھی اردو تھوڑی میری ہے، ورنہ اس کی اردو تو یہ کون رسول کا اتباع اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر مجھے جو بتانا ہے کہ اس ترجمے میں اللہ کی توہین ہوئی ہے۔ تھانوی کے ترجمے کیا ہو بھائی؟ جب تک عالم نہ بتائے، ذرا زور سے، اب اگر میں اس میں نہ بتاؤں آپ کو کچھ پتا چلا، کچھ پتا چلا تو اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم کو کچھ پتا چلتا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اصل تو اعلیٰ حضرت ہی رہنما ہے۔ اللہ کی توہین ہو گئی ہے، پتہ نہیں چلا۔ توہین اس لفظ سے ہوئی جو اس نے لِنَعْلَمَ کا ترجمہ کیا، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ کر ڈالا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے بدلا تاکہ معلوم ہو۔ اب یہ ترجمہ اللہ کی جہالت کی خبر نہیں دے رہا ہے کہ اللہ کو بعد میں معلوم ہوا۔ نہیں سمجھے بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تاکہ معلوم ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ مجھے معلوم ہو۔ نہیں، یہ جملہ، یہ ترجمہ اللہ کی شان میں توہین کرتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھیں، ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم نے یہ قبلہ اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم دیکھیں، امتحان لیں، ذرا بلند آواز سے، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ معلوم ہونا اور ہے اور امتحان لینا اور ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ اب تھوڑا یہ تو جو ہے بیچارہ شاگرد ہے، اب اس کے استاد کی بھی خبر لے لیں۔ میں نے آج اس کا قرآن بہت ڈھونڈنا چاہا، فارسی میں ملا، مولوی محمود الحسن جو شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس اور تھانوی کا استاد، قرآن کے سورہ آل عمران وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کا ترجمہ کرتا ہے
انہوں نے فریب کیا، یعنی کافروں نے فریب کیا، اور اللہ نے بھی ان سے فریب کیا، اور اللہ اچھا فریب کرنے والا ہے، اچھا مکر کرنے والا ہے۔ مکر کرنا، فریب کرنا، یہ اللہ کی شان ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ، کہہ دو زور سے، معاذ اللہ، ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اب اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، وہ مکروا مکر اللہ، کافروں نے اپنے جو ہے گمان میں فریب کیا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ ذرا زور سے، کیا ایک ہی لفظ کا ترجمہ سب میں ہوگا؟ ایک ہی لفظ سب میں بولے جائیں گے؟ ہاں یا نہ بولو بھائی؟ ایک لفظ ہے نعم البدل۔ کون سا لفظ ہے؟ نعم البدل۔ اللہ نہ کرے کسی ہمارے نوجوان کے یہاں بچے کا انتقال ہوا۔ کیا ہوا؟ چھوٹے بچے کا انتقال ہوا، مجھے دعا کے لیے بلایا گیا۔ اب میں وہاں جا کے کہوں صبر کریں، اللہ اس کے بدلے میں نعم البدل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آقا کریم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا تھا کہ عمیر کا انتقال ہوا ہے، اللہ تمہارے صبر سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اس سے بہتر بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نعم البدل۔ اب کسی کے بیٹے کا انتقال ہو تو جا کے دعا کرو کہ نعم البدل عطا فرمائے، تو یہ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اب کسی کے ابا کا انتقال ہوا، کیا ہوا؟ ابا کا۔ اب وہاں جا کر کے کہیں صبر کیجئے صبر کیجئے، سب کو جانا ہے، ایک وقت تو جانا ہی ہے، اللہ تمہیں جو ہے اس سے نعم البدل عطا فرمائے، یعنی اس سے بھی اچھا ابا عطا فرمائے، یہ صحیح ہوگا؟ ہاں یا نہ بولو یار بھائی؟ خالی ترجمہ اور ڈکشنری جاننے کا نام عالم نہیں ہے، یہ علوم و فنون کے دریا جو بہائے ہیں امام احمد رضا نے، ملک سخن کی شاعری، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہمارے ایمان کو نہیں بچایا ہے، اور ایسے ہی ایمان کا خزانہ نہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے بیان القرآن کے اس میں آ جاتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نسوا اللہ فنسیہم۔ سب ڈھونڈنا پڑتا ہے، لو یہ مل گیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ فرماتا ہے اس میں جو تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا، پس خدا نے ان کا خیال نہ کیا۔ ارے یار یہ تو دنیا میں بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ آپ لوگ ہم سے کہیں گے ارے یار اس نے آپ کا خیال نہیں کیا، آپ تو عالم ہو، آپ کو تو خیال کرنا تھا، آپ نے بھی خیال نہیں کیا۔ بولو یہ مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ نسوا اللہ فنسیہم، تھانوی ترجمہ کرتا ہے انہوں نے یعنی کفار نے اللہ کا خیال نہیں کیا، اور محمود الحسن دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اب دیکھو اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ بیٹھے، نسوا اللہ فنسیہم، مجھے دکھتا بھی نہیں ہے نا، جی وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا۔ ذرا زور سے، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا، یعنی رحمت سے دور کر دیا۔ رحمت سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ مجھے بھی تھوڑا سا شک تھا کہ وہی ہے نا، کہیں غلطی نہ ہو جائے، اسی وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ اصل میں اللہ، رسول، انبیاء، ان سب کی تعظیم کا نام ہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ کہیں یہاں پر اللہ کی شان میں توہین، کہیں نبیوں کی شان میں توہین، کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین، ایسے ایسے ترجمے ہوئے ہیں
جس میں انبیاء کرام کی بھی شان میں توہین ہوئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان میں بھی توہین، یوسف علیہ السلام کی شان میں بھی توہین، اور تمام انبیاء کی شان میں توہین کی ہے سورہ یوسف میں. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. بیان القرآن میں اس کا ترجمہ تھانوی نے یہ کیا، سورہ یوسف آیت نمبر 110. یہاں تک کہ پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہماری سمجھ نے غلطی کی تھی. معاذ اللہ. یہ بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنی امت سے کہتا کہ کفار سے لڑو، اللہ کی مدد آئے گی. زور سے بولو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ امتحان ہوتا تھا، مدد دیر سے آتی تھی. جب مدد دیر سے آتی تھی تو جو امتی ہوتے جب وہ مایوس ہونے لگتے تو پھر وہ مایوسی امتیوں کی تھی، نبی کی نہیں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ انبیاء کی طرف نہیں کیا ہے. حتی اذا استیأس الرسول وظنوا انہم قد کذبوا. یہاں تک کہ رسولان اعظام کو ظاہری اسباب سے نا امیدی ہوئی اور ان کی امت نے یہ سمجھا کہ رسولوں نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. انہوں نے نبیوں کی طرف وہ کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ نبیوں نے نہیں سمجھا تھا، امت نے سمجھا تھا. ذرا زور سے بات نہیں سمجھ میں آئی. تمام نبیوں کی شان میں گستاخی ہو گئی کہ نبیوں نے یہ سمجھا کہ ان کی سمجھ نے غلطی کی، اللہ کی رحمت پر انہوں نے امید کر لی تھی تو یہ غلط امید ہوئی تھی. معاذ اللہ، ہرگز نہیں. کوئی نبی رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. ذرا زور سے بول. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اب ایسے ہی آپ آئیے، میں قرآن میں اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بھی سورہ یوسف میں ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے، تو پاس میں جو پوترے وغیرہ تھے انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو وہی پرانی محبت میں ہیں، آپ پرانی وارفتگی میں ہیں. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے. اور انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ تو سورہ یوسف میں ذرا آیت نمبر دیکھ لوں. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ تو اپنی وہی پرانی غلطی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پرانی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں. دلال کا معنی گمراہی کرنا. یاد رکھیے، دلال کی نسبت جب بندوں کی طرف ہو تو گمراہی کا معنی، اور جب نبیوں کی طرف ہو تو محبت میں ڈوبا ہوا. ذرا بلند آواز سے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہ نہیں تھے. رب ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. زور سے. اس کا ترجمہ تھانوی نے یہ کیا ہے کہ مطلق ستارے کی قسم، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب بھٹکے نہیں. مگر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے دمکتے ستارے محمد رسول اللہ کی قسم، اذا ہوا، جب معراج سے نیچے اترے. زور سے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب، تمہارے آقا، تمہارے مالک. صاحب کے تینوں ترجمے ہوتے ہیں، تمہارے صاحب، تمہارے آقا، تمہارے مالک. ما ضل، بھٹکے بھی نہیں ہیں، گمراہ بھی نہیں ہوئے ہیں، اور وما ہوا، اور بہکے بھی نہیں ہیں. رب فرماتا ہے نبی کبھی بہک سکتے ہی نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی. مگر انہوں نے نبیوں کی طرف گمراہیت کی نسبت کی اور قرآن کی لگے ہاتھ. پھر انشاءاللہ پیچھے آتا ہوں، مگر بات نکلی ہے تو لگے ہاتھ بتا دوں. قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جس کا ترجمہ تھانوی نے یہ کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی. اب نبی شریعت سے بے خبر ہوگا؟ ذرا زور سے. ارے یار کفار مکہ یوں کہے
کہ ہم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ذرا زور سے، کبھی ہم نے امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ابو جہل سے اخنس بن شریک، ابو جہل اور جو ہے ابو سفیان، یہ تینوں رات کو اٹھ کر کے آقا کی زبان سے قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اور جب صبح فجر کے بعد ایک دوسرے ملتے تھے تو پھر کہتے تھے کہنا مت کسی کو، آج سے نہیں آئیں گے۔ یہ سب جوانوں کو پتا چلے گا کہ ہم محمد کا قرآن سننے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کون کیا سوچے گا۔ دوسری رات پھر آ جاتے تھے، پھر الگ الگ چھپ کے سنتے تھے، پھر مل جاتے تھے، کہتے تھے ارے یار چین ہی نہیں آتا ہے محمد کی زبان سے قرآن سنے بغیر، ذرا زور سے اور زور سے۔ پھر تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا تو اخنس بن شریک جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس گیا، کہا یار یہ جو تم اپنے سننے کے لیے آتے ہیں تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ خیر میری سمجھ میں نہیں آتا، آج تک میں پہنچ ہی نہیں پایا کہ کیا معاملہ ہے۔ ابو جہل کے پاس گیا، کہا یہ بتا ابو الحکم، بھائی وہ تو عربی تھے نا، عربی تھے، سنے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ کہا یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ سناتے ہیں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے ٹھیک سناتے ہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، ذرا زور سے۔ کہا یہ غلط نہیں کہتے، ہم تو دن بھر کہتے ہیں۔ کہا ہم نے کبھی ان کو پہلے بھی غلط نہیں سمجھا، انہوں نے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں۔ کہا پھر اپنے ان کا ویرودھ کیوں کرتے ہیں؟ ارے یار بات یہ ہے کہ کعبے کی متولیت ان کے خاندان میں، زمزم کا کنواں ان کے خاندان میں، مہمان نوازی حاجیوں کی ان کے خاندان میں، اب ہمارے خاندان میں کچھ بھی نہیں، اب ان کے خاندان کا ایک آدمی کہے کہ میں نبی ہوں تو اگر ہم سب کچھ فضیلت انہی کے خاندان میں مان لے تو میرے خاندان میں رہے گا کیا؟ پتا چلا وہ معاملہ خاندان کا تھا، اس وجہ سے کبھی بھی دل دھولے گا نہیں، چاہے کتنا بھی قرآن سن لے کبھی دل دھول نہیں سکتا۔ ہاں حضرت عمر فاروق اعظم کا انکار خاندانی یا حسد کی وجہ سے نہیں تھا، شک کی بنیاد پہ تھا۔ قرآن کی آیتیں سنی تو شک دور ہو گیا اور حاضر ہو کر کے ایمان قبول کر لیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں میں فرق ہے۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بڑا پیارا واقعہ سنانے جاتا ہوں۔ تھانوی نے ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دی، یہ سورہ والضحیٰ میں آپ دیکھ لیں۔ محمود الحسن دیوبندی نے، اس کے استاد نے ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو بھٹکتا پایا تو راہ دی، اور اعلیٰ حضرت نے اس میں ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی۔ ذرا زور سے یہاں سے وہاں تک آواز آئے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اب اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ حقیقت میں خود کا ترجمہ نہیں ہے، صحابہ کی تفسیر ہے۔ صحابی نے جو بتایا ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو راہ دی۔ جب حلب فتح ہوا سیریا میں، اور حاکم حلب یوقنا، ان کے بھائی یوحنا تو پہلے ہی سے عالم تھے یہودیوں کے عیسائیوں کے، تو وہ جو ہے ایمان لے آئے، مگر یوقنا یہ بعد میں ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے تو وہ پہلے جب ملتے تھے تو ایک ٹوٹی پھوٹی بھی عربی نہیں بول پاتے تھے، سننے جیسی بات ہے۔ اب جب باہر آتے تھے ابو عبیدہ کے پاس تو پھٹافٹ فصیح عربی بولتے تھے۔ تو حضرت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، یوقنا ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، کہا عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم پہلے تو ایک مترجم رکھتے تھے اور وہ ترجمان میں جو کچھ کہتا تم کو بتاتا، تم کہتے وہ مجھے بتاتا، اب تم اتنی فصیح عربی 2-3 دن میں ایسی کیسے بول رہے ہو؟ تو کہتا ہے حضرت عبداللہ حاکم حلب یوقنا جن کا نام تھا، کہتے ہیں تمہاری مسلسل فتح نے مجھے بالکل پاگل جیسا کر ڈالا تھا کہ ہم تم کو پورے عرب والوں کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کمزور سمجھتے تھے۔ اب ہماری جو یہ طاقت ہے، روم، سیریا، یہ سپر پاور طاقت تھی، تم نے اتنے سب جو ہے شہر فتح کر ڈالے، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں اسی میں سو گیا۔
تو خواب میں نے دیکھا، میں بہت پریشان تھا، اسی پریشانی میں سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے، ایسا چہرہ جیسے جو ہے سورج ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہی تو نبی آخر الزماں ہیں۔ تو میں نے دل میں کہا اگر یہ سچے نبی ہیں تو اپنے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے عربی آ جائے ذرا زور سے۔ تو کہا میں خواب ہی میں دیکھتا ہوں کہ نبی میری طرف مڑے، اور کہا زبان کھول، بلند آواز سے ایسے کر کے دے دیا۔ تب سے صبح اٹھا ہوں، تب سے میں مسلسل عربی بول رہا ہوں، اور بلند آواز سے ارے یار جس کو نسبت مل گئی۔ کہا اس کے بعد پھر میں اپنے بھائی، انشاءاللہ اس واقعے کی طرف ایک پوائنٹ ہے، آتا ہوں ابھی، اپنے بھائی یوحنا کی کتابیں میں نے پھاندی، اس میں نے نبی آخر الزماں کی ایک جو ہے نشانی پڑی کہ وہ یتیموں بیواؤں کا آسرا ہوں گے، وہ ہمیشہ کمزوروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپائیں گے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہاں قرآن میں ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب جو ہے اپنے پروں کو مومنین مسلمان پیروی کرنے والوں کے لیے پھیلا دیجئے، کہا انہوں نے دامن رحمت میں سب کو لے لیا ہے۔ اور ہاں یتیموں بیواؤں کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ والضحیٰ پڑھی، والضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پھر آگے ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر، یہ سب سمجھا رہے تھے۔ تو حکیم حلب یوکنا نے کہا ٹھہریے پھر سے پڑھو، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا ووجدک ضالا فہدی، کہ یہ ووجدک ضالا فہدی، اللہ اپنے محبوب سے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے جو نیو مسلم ہے ان کو بھی کہ ووجدک ضالا فہدی، ضال تو کا معنی گمراہ ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ نبی کا مرتبہ تو ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ہدایت لے کر کے آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم نے سمجھا۔ کہا نہیں، میں بھی یہ مطلب نہیں نکالتا ہوں، میں اپنے شک کا اظہار کر رہا ہوں۔ ارے یار نیو مسلم کو شک ہو اور یہ اتنے حکیم الامت بن بیٹھے، شیخ الہند بن بیٹھے، اور یہ کہے کہ بھٹکتا پایا تو راہ دی۔ اب آج ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ، الحمدللہ، یہاں سے وہاں تک بولو الحمدللہ۔ اس پر میں نے الحمدللہ بلوایا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی گنگوئی، تھانوی، امبیٹوی، نانوتوی، دربھنگی کا دامن نہیں دیا ہے، ہمیں غوث جیلانی، غریب نواز اجمیری، صابر کلیری، مخدوم سمنانی، امام احمد رضا اور شاہ وجیہ الدین شاہ عالم، ان سب کا دامن دیا ہے جو سر سے پاؤں تک عاشق رسول ہی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ تو حضرت ابو عبیدہ میں کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا ضال کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے محبت میں ڈوبنا۔ سنیے کیا تفسیر کر رہے ہیں ابو عبیدہ بن جراح۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے ووجدک ضالا فی تیہ محبتنا فہدیناک الی مشاہدتنا، یہاں سے وہاں تک ہم نے آپ کو اے محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے مجھ سے محبت کی ہے، مگر ہم نے آپ کو اپنی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا دیکھا، اتنا ڈوبا ہوا دیکھا، فہدیناک الی مشاہدتنا، ہر نبی تو محبت کرتے ہی تھے، کرتے ہی ہیں، مگر پیارے آپ نے ایسی محبت کی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے راہ دے دی۔ ذرا بلند آواز سے، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا دیکھا تو ہم نے معراج کی رات بلا کر فہدیناک الی مشاہدتنا، اپنے دیدار کے لیے راہ دے دی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے محبت کی ہے، مگر پیارے آپ کی محبت، ذرا زور سے، آپ کی محبت ایسی لمبے مثال محبت ہے کہ میں نے جو کسی کو نہیں دیا ہے وہ آپ کو دیا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو ہے زیبا بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔
اللہ اکبر. یہ ہے اس آیت کا مطلب. ذرا زور سے کہہ دو. پتا چلا امام احمد رضا نے کوئی ترجمہ اپنی مطلب سے و طبیعت سے نہیں کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پیشوا وہ ایسا ستھرا مسلک لے کر کے آئے ہیں جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول نے جو تفسیر کی، اسی تفسیر کے مطابق امام احمد رضا نے ترجمہ کیا. جہاں اس لیے کہ جو یہ بیان القرآن ہے جو محمود الحسن کا ہے، جو محمد میاں جوناگڑھی کا ہے، یہ سب بھٹکے اس لیے کہ پیچھے انگریزوں کا ہاتھ، پیچھے گمراہوں کا ہاتھ. اور امام احمد رضا اچھا ستھرا مسلک اس لیے لائے کہ وہ جو نقش قدم پر چلے ہیں وہ صحابہ کا نقش قدم ہے. اس لیے فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اب آئیے ایک مشہور آیت ہے، پھر انشاءاللہ اسی پر آؤں گا. وہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ذرا زور سے. اب بیان القرآن میں جو تھانوی نے ترجمہ کیا ہے سورہ انبیاء، آپ حیرت میں ہوں گے کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے آیت نمبر 111. اور ہم نے آپ کو ایسے مضامین نافعہ دے کر اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے. سنا تھا کبھی؟ پھر سے سنا دوں؟ تھوڑی وضاحت تو کرنی پڑے گی. لکھنوی اردو ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دکھ رہی ہے آیت؟ اب نیچے ترجمہ پڑھتا ہوں. جی سب کو معلوم ہے نا؟ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ذرا بلند آواز سے. تو العالمین کا معنی کیا ہے؟ سارے جہان. زور سے بولو. اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا. میں ابھی نبی کی دشمنی دکھاؤں گا. یہ اب العالمین کا یہاں پہ ترجمہ جو ہے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پہ لے چلوں تاکہ آپ پتا چلے کہ اس نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہے ہر عالم کے. ابھی صاحب العالمین کا ترجمہ سورہ فاتحہ میں تھانوی نے کیا ہے؟ جو مربی یعنی پالنے والا ہے ہر عالم کا. جو ترجمہ العالمین کا یہاں تھا وہی تو وہاں ہونا چاہیے. زور سے. مگر اب یہ نبی کی دشمنی دیکھیں کہ یہی سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جب ترجمہ تھانوی کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہر عالم کے لیے ہم نے مہربانی بنا کر کے بھیجا. جو اس نے رحمت کا ترجمہ مہربانی کیا ہے، چلو مہربانی یہ صحیح ہے، مگر اس میں خاص کر کے مکلفین. اب مکلف کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، اعلی حضرت کا ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی ہمارے ان کے لیے بھی رحمت ہے. زور سے بولو. مگر تھانوی کے نزدیک ان کے لیے رحمت نہیں ہے. صرف مکلف کا مطلب یہ ہے کہ جن پر نماز روزے ہیں، جن پر شریعت کے احکام ہیں وہی مکلف. پاگلوں کے لیے رحمت نہیں، مجنوں دیوانوں کے لیے رحمت نہیں، مجذوبوں کے لیے رحمت نہیں، جانوروں کے لیے رحمت نہیں، جناتوں کے لیے رحمت نہیں، فرشتوں کے لیے رحمت نہیں. ایک اتنا وہ کرنے کے لیے نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کتنوں کو نکال دیا. بات نہیں سمجھے؟ ہمیں بھائی تھانوی نے میرے ابا کی کوئی زمین نہیں دبائی ہو. ہاں ہزاروں کے جو ایمان کو دبایا ہے اس لیے دل دکھ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہاں پر پھر یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت. بلند آواز سے.
ارے یار جبریل امین بھی بارگاہ رسالت میں آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کے لیے رحمت ہیں، آپ تو میرے لیے بلند آواز سے کہا جبریل تمہیں بھی میری رحمت کا حصہ ملا ہے، تمہیں بارگاہ میں آنے کا ملا ہے، اور کل قیامت کے دن جو میری امت کو پر سے گزارنے کا ملے گا وہ بھی رحمت ہی کا حصہ ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اس نے کہا کہ اس مضامین نافعہ کو لے کر ہم نے جو بھیجا تو یہ صرف اسی لیے تاکہ آپ مکلفین کے لیے اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے، جن پر شریعت کے احکام ہیں اسی کے لیے نبی رحمت کہہ دو معاذ اللہ، زور سے کہہ دو معاذ اللہ، نبی سب کے لیے رحمت ہے، چرین پرین کے لیے بھی رحمت ہے، ہاں ہرنی بھی حضور ہی کی بارگاہ میں آئے اور اٹھنی بھی حضور ہی کی بارگاہ میں آئے۔ آج اگر اپنے کو بیل اچھال کر کے گراتا ہے تو اپنے یہاں کی احمدآباد کی کورٹ میں کیس کرنے جا سکتے ہیں بیل کے خلاف؟ ہاں یا نہ بولو یار، بھائی ابا نے ہم کو تکلیف دی ایسا آپ نے کہہ سکتے ہیں؟ زور سے ایسا کوئی کیس کوئی بھی بیٹا ابا کے خلاف کیس لے گا؟ ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے نا؟ مگر دنیا میں ایک مصطفیٰ کی کورٹ ایسی ہے بلند آواز سے کہ اگر اونٹ اپنے مالک کو سونے نہ دے تو بھی وہ حضور ہی کی بارگاہ میں جا کے فریاد کرے، جانور تو فریاد کرتا ہی ہے مگر مالک بھی اپنے جانور کے خلاف حضور کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ میرے کو سونے نہیں دیتا ہے، کیا کرتا ہے کہ بڑی بڑی آوازیں خطرناک نکالتا ہے۔ حضور نے کہا اونٹ کو بلاؤ، یہاں سے وہاں تک اونٹ کو بلاؤ، سوچئے گا بات میں نے کچھ سمجھنے کے لیے نکالی ہے تاکہ کچھ جو ہے اصلاحی پہلو بھی ہو۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو بلاؤ، اونٹ کو بلایا، آقا کریم نے اونٹ سے فرمایا، اونٹ نے آ کر گردن جھکا دی۔ آقا پوچھتے ہیں اے بتا کیا تیرا مالک تجھ پر ظلم کرتا ہے؟ اونٹ نے گردن ہلائی نہیں۔ تیرا مالک تجھے کھانے کا کم دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ کھانے کا پورا دیتا ہے؟ کہا جتنا کھانے کا دیتا ہے اس سے زیادہ کام کراتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تو اپنے مالک کو رات میں الگ الگ آوازیں نکال کر کیوں جگا دیتا ہے، کیوں سونے نہیں دیتا ہے؟ تو اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر سلام، میرا مالک اور میں رات میں دن کام کرتے ہیں، جب شام کو میرا مالک مجھے لے کے آتا ہے تو خود نہیں پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر کھاتا ہے، مگر بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ میرا مالک پورے دن کا تھکا ہوا رہتا ہے اور پھر کھا کر کے سو جاتا ہے اور عشاء کی نماز اس کی باقی رہتی ہے، تھکن اتنی رہتی ہے اس کے آنکھ کے کھلنے کی امید نہیں رہتی، تو یا رسول اللہ میں آوازیں نکال کر میں اپنے مالک کی نیند نہیں خراب کرتا، میں اسے عشاء کی نماز کے لیے جگاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کہیں اگر میرے مالک کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ یہ سو گیا تھا تو جگ رہا تھا۔ ذرا زور سے ارے یار شریعت میں یہ ہے کہ جانور سے کل کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، مگر اس کو احساس ہے کہ اگر مالک کی عشاء کی نماز چلی گئی تو پھر کل اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، حالانکہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا، مگر بخاری شریف کی حدیث ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر آج ہماری بچی موبائل کی وجہ سے بگڑتی ہے تو کل اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہوگا، اگر بچی کہیں بھاگ جاتی ہے تو اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہوگا، اگر بے پردہ گھوم رہی ہے اور کسی کی نظروں کا شکار ہو رہی ہے تو اس کا بھی جواب ہمیں دینا ہوگا، آج ہمارے بچے اگر غلط کام میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کا بھی جواب ہمیں دینا ہوگا۔ صرف بچیوں کو 25,000 کا موبائل دلا دینا یہ کمال نہیں ہے، موبائل دلانے کے بعد اس کی نگرانی کرنا تاکہ یہ خراب نہ ہو یہ کمال ہے۔ ہمارے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں،
اگر شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں تو کل اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہوگا. بولو پوری فیملی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ نہیں کہ فیملی ساتھ میں ہو؟ ہاں نا بولو، فیملی ساتھ میں ہو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں؟ یار یہاں تو 60 سال رہنا ہے، 67 سال رہنا ہے، مگر سب سے زیادہ تو جنت میں رہنا ہے نا. ہاں نا بولو. تو آقا فرماتے ہیں رحمہ اللہ رجلا قال یا حلو صلاتکم وصیامکم وجنانکم ویتیمکم لعل اللہ یجمعکم الی یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو گھر میں جا کے پوچھتا ہے میرے بیوی بچوں تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، تم نے یتیموں کا حق ادا کیا، تم نے آج اچھا کھانا بنا تھا پڑوسیوں تک پہنچایا. اگر گھر میں جا کر سیریلوں کے تعلق سے نہیں پوچھتا کہ میں رات کو سو گیا تھا آدھی سیریل دیکھ کر کے بعد میں کیا ہوا، نہیں، اس کے تعلق سے نہیں دین کے تعلق سے پوچھے تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس آدمی پر تو رحمتوں کا نزول فرماتا ہے مگر پوری فیملی کو جنت میں ساتھ میں رکھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیملی جنت میں ساتھ میں رہیں، گھر میں دین کا ماحول بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ قرآن، موبائل کی ابھی بات چلی تھی، میں آپ کو بتاؤں یہ موبائل بھی نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے. 80-90% اس موبائل سے غلط کام ہو رہے ہیں. اور حافظ صاحب شاید آپ کو نہ معلوم ہو، ابھی پچھلے کچھ مہینوں سے ایک ایپلیکیشن نکلا ہے ٹک ٹاک، ہے نا، میوزکلی. نوجوانوں آپ تو ہاں یا نہ بولو، نکلا ہے نا جی. کس نے نکالا؟ کس نے نکالا؟ یہودیوں نے. اس کو کتنے یہودی یوز کرتے ہیں؟ بتاؤ مجھے کتنے یہودی یوز کرتے ہیں؟ ہاں یا نہ بولو جلدی. کوئی یہودی یوز کرتا ہے؟ نہیں. مسلمان کتنے پرسنٹ ہیں اس میں؟ 70% ہیں. ممبئی کے 3 نوجوانوں کو ابھی احمد آباد میں فلائٹ سے بلایا گیا اور ان کا استقبال کیا گیا. وہ 3 کون تھے؟ مسلمان ہی تو تھے جو میوزکلی کو سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور 5 منٹ میں ایک سے ایک ویڈیو بنا دے رہے ہیں. اس میں خرابی ہو رہی ہے کہ آج ہماری بچیوں کے فوٹو کسی بھی گانے میں فٹ ہو رہے ہیں. اس میں 1-2% کوئی ناز شریف میں اس کو استعمال کر رہا ہے میوزکلی کو، ورنہ سب کے سب اس میں لگے ہوئے ہیں. گانے سے گانے پورے گھر بھرے ہوئے ہیں. ہر ایک لڑکی اور لڑکا اس میں ڈوبا ہوا ہے. یہ میوزکلی نے آج اتنی جو ہے خرابی مچائی ہے. آپ اگر اسے اندر سے دیکھیں یہ تو بھی شروعات ہے، تو 70% مسلمان اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. کتنے؟ غیر مسلم 30%، 70% مسلمان. کیا مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی تھی؟ آج ہم گھر میں شکایت کرتے ہیں کہ برکتیں نہیں، رحمتیں نہیں، گھر میں جو ہے سکون نہیں، اطمینان نہیں، چین نہیں، محبت نہیں. سن لو آقا کریم نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند النعمہ ورنۃ عند مصیبہ. آقا کریم نے فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس 2 آواز پر دنیا و آخرت میں لعنت فرمائی ہے. وہ کون سی؟ ایک خوشی کے وقت گانے کی آواز اور ایک مصیبت کے وقت بین کی یعنی ماتم کی آواز. آقا نے تو فرمایا خوشی کے وقت گانے کی آواز. آج ہمارے گھر میں صرف خوشی کے وقت نہیں، ہر وقت گانے کی آواز آ گئی. یہ میوزکلی میں عام طور سے گانا، نوجوانوں صحیح ہے یہ بات، اس میں ایک سے ایک سب کچھ فٹ ہو رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اس لیے دی تھی؟ کیا امام احمد رضا کی یہی تعلیم ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے تو بارگاہ رسالت میں یہاں تک نذرانہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور ہم ان چیزوں میں مبتلا ہیں. یاد رکھیے اگر گھر میں برکت چاہیے، آپ لوگ پریشان ہیں، آتے ہمارے گھر پھاؤتا نہیں ہے، گھر پھاؤتا نہیں ہے کہ تم گھر کو پھاؤتا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان البیت اذا قرئ فی القرآن نزلت علیہ الملائکہ، نزلت علیہ السکینہ وحفت علیہ الملائکہ وبث علی اہلہ. ذرا بلند آواز سے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں فرشتے اتریں گے،
وہاں رحمتیں نازل ہوگی، اور گھر چھوٹا بھی ہوگا پھر بھی رہنے والوں پہ کشادہ ہو جائے گا۔ ان البیت الذی اذا لم یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، وضاق علی اہلہ، گھر والوں پہ وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی تنگ ہو جائے گا۔ نزلت علیہ الشیاطین، شیطان وہاں اتریں گے، بلائیں نازل ہوگی جہاں قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ موبائل میں کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہر ایک کے موبائل میں میموری کارڈ نہیں؟ سنی عالم کا جو ہے تفسیر کنز ایمان، یہ آج اس میں ڈال کر کے آپ سن نہیں سکتے؟ نوجوان ہر جگہ جا رہا ہے، کان میں دونوں طرف بھرا ہوا ہے، مگر کتنے ہیں کہ جو قرآن سنتے ہوں؟ یہ قرآن ہماری زندگی کو بدل دے، ذرا زور سے۔ قرآن ابھی 1-2 مہینے پہلے مجھے فون آیا، یا تقریباً رمضان پہلے، یاد نہیں ہے مجھے، لندن سے فون آیا ہمارے حنیف بھائی کا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ 36 سال پہلے ابا کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت ہم جو ہے اس وقت ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی تھی، تو اب آپ کے پاس یہ مسئلہ بھیج رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا 36 سال کے بعد آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا کل میں قرآن کا 4تھا پارہ موبائل سے سن رہا تھا، اس میں جو وراثت کے احکام سنے تو دل میں خیال آیا کہ ابا کو گنہگار نہیں کرنا ہے۔ ارے یار 36 سال کے بعد جب قرآن اسی موبائل سے سنا ہے کنز ایمان، تو پھر دل کی دنیا بدل جائے، عمل سدھر جائے تو ہم یہ کب کریں گے؟ ہاں ایک بات اور بھی میں نے بتا دی بیچ میں کہ حضرت یوحنا حضور سے نسبت ہو گئی، بلند آواز سے کیا ہو گئی؟ لعاب کی نسبت ہو گئی تو یوحنا عربی بولنے لگے، بلند آواز سے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ مجدد حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان التارکین، جب اپنے پیر کے حکم پر پنوا شریف سے کٹھوچا شریف آئے، روح آباد آئے، تو سلطان ملک محمود سے کہا یہ وہی زمین ہے جو میرے پیر و مرشد نے مجھے دکھائی ہے، یہی ہمارا مزار بنے گا، کوئی اچھی زمین دکھاؤ۔ تو سلطان ملک محمود کہتے ہیں کہ حضرت ایک زمین بڑی اچھی ہے، مگر وہ جادوگروں کے قبضے میں ہے، 500 چیلے ہیں اس کے، اور ایک سب سے بڑا ان کا جادوگر ہے، اگر وہ نکل جاتے ہیں تو زمین آپ کی۔ اب اسی وقت جمال الدین راوت بیت میں داخل ہوئے، اشرفی ہوئے، ذرا بلند آواز سے، حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا جمال جاؤ اس جادوگر سے کہہ دو کہ ہمارے پیر و مرشد نے کہا سب نکلو۔ جمال الدین راوت کہتے ہیں حضرت مجھے تو وہاں سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے بتا دوں کہ سب نکل جائے؟ کہا ادھر آؤ، منہ میں سے پان تھوڑا سا نکال کر کے منہ میں ڈال دیا، ذرا بلند آواز سے کیا کیا؟ پان نکال کر کے منہ میں ڈال دیا، کہا بس یہ لے لو، اب جاؤ۔ اب رکے نہیں، اب اشرفی کٹھار کے شیر ہو کر اس سے جا کے کہتے ہیں او پیر و مرشد نے کہا نکل۔ کہا کون پیر و مرشد؟ کہا میرے پیر و مرشد ہے، اب تیرے نکلنا پڑے گا یہاں سے۔ وہ کہتا ہے ایسے نہیں، طاقت آزمانی تو پڑے گی، جو جیتے گا وہ یہاں رہے گا۔ کہا آزما لے، زور سے۔ جمال الدین راوت جو پہلے وہاں سے نکلنے سے ڈرتے تھے اب کہتے ہیں آزما لے۔ اس نے جادو کے زور سے پوری چونٹیوں کی فوج بھیجی، اس نے پھونک ماری، جمال الدین راوت نے سب غائب۔ شیر کی فوج بھیجی، اس نے پھونک ماری، سب غائب۔ اب اس نے اپنا جو ہے ڈنڈا اوپر پھینکا، ڈنڈا اڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ جمال الدین راوت جلدی گئے اور حضرت کا عصا لے کر کے آئے اور اسے پھینکا۔ اب عصا اوپر گیا اور اس کے جادوگر کے ڈنڈے کو مارتے مارتے نیچے لے آیا۔ تب جو ہے اس جادوگر نے کہا مان گیا تیرا پیر طاقت والا ہے۔
مجھے اپنے پیر کی بارگاہ میں لے چل۔ جمال الدین راوت لے کر کے پہنچے۔ اس جادوگر نے کہا میں نے مان لیا آپ شکتیشالی ہیں، آپ طاقتور ہیں، اب مجھے ایسا ہونا ہوگا تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کفر و شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہوا تو 500 جتنے چہرے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ ارد گرد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا طاقتور جادوگر وہ ہار گیا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اسی دن 5000 کافر اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت مخدوم اشرف سنانی کا وہ جو ہے معاملہ۔ مگر ایک نسبت، آخری واقعہ حضرت سیدنا سید علی میرا داتا، سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے، اب یہ سب یاد ہے مجھے بس۔ سیدنا سید علی میرا داتا، میں زیادہ نہیں کہوں گا، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، محبوب بندوں کے مزاروں کو روحانی ہاسپٹل بنا دیتا ہے۔ ذرا زور سے بلند آواز۔ ایک بات بتا دوں، شفا اللہ دیتا ہے، یہاں سے وہاں تک بولے سب، زور سے شفا کون دیتا ہے؟ اگر اللہ شفا دینا نہ چاہے نا تو 50 لاکھ کا خرچہ کر لو، اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ، بولو شفا ملتی ہے۔ بامبے کے جسلوک ہاسپٹل میں چلے جاؤ، وہاں سے بھی لاش آتی ہے کہ نہیں؟ وکاٹ میں سے بھی لاش واپس آتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ شفا دینا چاہے نا تو فیملی ڈاکٹر کی 10 روپے کی دوائی سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ دوائی شفا نہیں دیتی، کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے، دوائی ذریعہ ہے۔ یہ وہاں بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، مگر یہ سکے کی ایک سائیڈ ہے اور ایک سائیڈ والا سکہ چلتا نہیں، اس لیے بیچارہ 1400 سال سے کہیں چلتا نہیں، ہر مسجد سے بھگایا جاتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو ایک سائیڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر دوائی یہ ذریعہ ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں، مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ شفا دیتا ہے تو اللہ چاہے تو دھول سے بھی شفا مل سکتی ہے اور شاہ عالم کے مزار کے پھول سے بھی شفا مل سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ عالم۔ جب آپ یہ سمجھ گئے تو میں 1981 کی بات کرتا ہوں۔ امریکہ کی ایک لیڈی پیٹرکس، اس کے پیٹ میں ہوزری میں چاندی ہو گئی، السر ہوا، اس کی سگی بہن ڈاکٹر تھی، وہاں سب کچھ دکھایا، کیا وہ کیا، بہت کچھ ہوا، مگر اس سے اچھا نہیں ہوتا تھا۔ انڈیا آنے کی اس کی تمنا ہوئی، وہ یورگین کے ساتھ اس کے جو ہے ایک آدمی کے ساتھ یہاں پر آئی، ممبئی آئی، وہاں بھی دکھایا، سب کچھ کیا، مگر وہاں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو جے پور ہوتے ہوئے احمد آباد آنے کا ارادہ کیا۔ اب جے پور سے احمد آباد آتے آتے راستے میں حضرت سیدنا سید علی میرا داتار کا مزار پڑا، تو بولو چلو گھوم لیتے ہیں، اور اللہ والے کے یہاں کوئی ایسے بھی چلا جائے تو خالی نہیں جاتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے، ہاں آج کی مجلس جب ہوگی نا تو فرشتے جب جائیں گے رب کی بارگاہ میں تو فرشتوں کو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو؟ کہاں؟ داڑھی لیمڑا میں، المدینہ مسجد کے پاس تیرے محبوب بندوں کی محفل سجی تھی، کیا کرتے تھے؟ کہا تیرا ذکر کرتے تھے، تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرتے تھے، ایمان کی وہ اسلام کی باتیں کرتے تھے، گمراہیت سے بچاتے تھے۔ اچھا گواہ رہنا، جتنے بھی تھے سب کی میں نے بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث میں ہے، حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم فرماتے ہیں فرشتے کہیں مولا اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت دور ایسے کھڑے تھے، خالی بیٹھے بیٹھے ہو کے دیکھتے ہیں، کہا اس میں جو بھی چاہے دور چاہے قریب میں نے سب کو بخش دیا، اس میں سے کسی کو باقی نہیں رکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو خالی نکلتا ہے وہ بھی رحمت سے نوازا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ والوں کے در میں جیسے گھومنے کے لیے گئی، مگر گھوم کر کے تو یہاں احمد آباد آ گئی، یہیں پر ایک گیسٹ ہاؤس میں رکی، رات کو خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک حسین نوجوان آ کر کے کہتا ہے کہ مزار پہ آ جا اور بکری کا دودھ مزار پر سے اتار کر کے پی لے، تجھے اچھا ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر کے یورگین سے سناتی ہے، یورگین نیچے مینیجر کے پاس آتا ہے، ساری بات کرتا ہے، مینیجر اس کو کچھ باتیں بتاتا ہے، پھر سے گاڑی کر دیتا ہے، یہ لوگ ایمبیسیڈر سے پھر پہنچتے ہیں،
وہاں بھروچ کے ایک سوالی تھے جو انگلش جانتے تھے، انہوں نے سب کچھ خادم کو بتایا، خادم نے بکری کا دودھ منگایا، بازار کے پر سے اتارا، اس کو پلایا، کل آنا۔ وہاں اس وقت تو گیسٹ ہاؤس ایسے نہیں تھے، پھر احمد آباد آ جاتے، 3 دن میں اس کو اطمینان ہونے لگا۔ 11 دن تک روزانہ گئی، 11 دن کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ اب ذرہ برابر تکلیف نہیں ہے تو احمد آباد کی بڑی ہاسپٹل میں اس نے چیک کرایا تو پتا چلا کہ پورے پیٹ میں کوئی بیماری تھی ہی نہیں، بالکل کلیئر ہے۔ تو پڑھی لکھی تھی نا۔ پھر آئی مزار شریف پہ، اور جو ہوش تھا اس میں سے ایک ڈول پانی نکال کر 2 بوتل بھر کر کے ایک بوتل کو اتارا مزار پر سے، اس میں لکھا اتارا ہوا پانی، اور دوسرے میں لکھا کہ بغیر اتارا ہوا پانی۔ اور اس وقت جو ہے ایک کمال صاحب تھے جو راجستھان کے، وہ حاضری بھر رہے تھے، اور وہاں جو ہے نا نہر، اس کے پاس وہ آ کر رہے تھے، تو اس نے فوراً ٹیپ لیا اور آواز اتاری، اور اس کو بھی لیبورٹری میں بھیجی امریکہ، پانی بھی امریکہ لیبورٹری میں بھیجا، کہا یہ بتاؤ یہ اتارا ہوا پانی ہے کیا؟ یہاں سے وہاں تک زور سے۔ چند دنوں کے بعد جواب آیا کہ یہ جو 2 بوتلیں بھیجی ہیں اس میں جو بغیر اتارا ہوا لکھا ہے یہ پانی کسی کو بیمار کر سکتا ہے، یہ پانی جو ہے اس میں کیڑے ہیں، مگر جو اتارا ہوا پانی ہے یہ صاف و شفاف پانی ہے، ایسا پانی ہے کہ اگر کسی بیماری کے لیے پیا جائے تو اس میں اچھا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آواز تم نے بھیجی ہے وہ آواز نہ کسی انسان کی ہے نہ کسی جانور کی، زور سے، نہ کسی انسان کی ہے نہ کسی جانور کی، پتا چلا جھین کی آواز ہے۔ لیبورٹری سے جو جواب آیا پتا چلا آج بھی ولیوں کے مزار سے صرف نسبت سے وہ فیض مل رہا ہے کہ پانی اتار لیا بلند آواز سے، تو سائنس کہتی ہے کہ اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالی ہماری عقیدت کو مضبوط بنائے، آمین آمین۔ بزرگوں کے ساتھ رکھے، گمراہوں سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالی کل جو بیان ہوگا حضرت شاہ وجی الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی تھوڑا سا بیان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مسلک اعلی حضرت سے فائدہ اٹھا کر کنز ایمان کو اپنے عمل میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔